السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی بات بالکل سچی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت میں اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ ایک پوسٹ ہے جو محمد حنیف اور سہیل خان کی طرف سے شائع ہوئی ہے، اور کیسا زبردست ہیڈنگ باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی 54 نمبر آیت لکھی ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کہ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ ملے۔ نیچے نوٹ لکھتے ہیں کہ فرما برداری ہو تو خالص ایمان کے ساتھ ہو، جو کہ کفر و شرک اور فرقہ پرستی سے پاک ہو، ورنہ اکثریت تو ایمان کا دعویٰ ہونے کے باوجود جہنم کا ایندھن بننے والی ہے۔ آج یہ آیت اور یہ ترجمہ اور یہ تشریح ان کے اپنے خلاف جا رہی ہے کہ یہ والا ایمان جس میں سجدہ تعظیمی ہے یہ نہیں چلے گا، یہ ایمان جس کے اندر یہ ہے کہ انسان کو سجدہ کر سکتا ہے یہ نہیں چلے گا، اور یہ ایمان کے جس کے اندر یہ حنیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی ایک صفت موجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، یہ نہیں چلے گا کیونکہ یہ شرکی عقیدے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کفر و شرک اور فرقہ پرستی سے پاک ہو، ایمان ان چیزوں سے پاک ہونا چاہیے، اور اکثریت ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود جہنم کا ایندھن بننے والی ہے۔ اس اکثریت میں آپ شامل ہیں حضرت صاحب، اور یہ بات اٹھی ہوئی ہے، یہ بات آپ کے کانوں نے سنی ہے، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے۔ یہی تو ہم گزشتہ 7 سال سے تمہیں کہہ رہے ہیں کہ عذاب سے بچنے کے لیے شرک کو چھوڑو اور واپس آ جاؤ ایمان خالص کی طرف، قرآن عقیدے کی طرف آ جاؤ کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، ایک داتا ہے، ایک دستگیر ہے، ایک مشکل کشا ہے، ایک ہے جو سجدے کے لائق ہے۔ سارے انبیاء نے اللہ کو سجدے کیے ہیں، اسی کو رکوع کیے ہیں، اسی کی پکاریں لگائی ہیں، اسی کی نظر و نیاز کی ہے، اسی کا واسطہ وسیلہ دیا ہے، اور اسی کی تعلیم دی ہے، اسی کی تبلیغ کی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت کی طرف جس دور کے اندر مالک فرماتا ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے، اور اس نے یہی دعوت دی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کا کفر کرو۔ اور سورہ الانعام کے اندر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے، یعنی میرے علاوہ کسی اور کو رکوع کرتے، سجدہ کرتے، پکارے لگاتے، واسطے وسیلے نظر و نیاز کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کا سارا کیا کرایہ غارت۔ اور اسی سورہ زمر کے آخری رکوع میں دیکھیے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے اگر شرک کیا، اگر تو نے بھی میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا، کسی اور کو رکوع کیا، کسی اور کی نظر و نیاز کی، پکار لگائی اور واسطہ وسیلہ دیا، کوئی اور نظام اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کو مانا، تو ختم ہو گیا، کہانی ختم ہو گئی۔ تو اللہ کے بندوں پورا قرآن بھرا ہوا ہے، سورہ مریم کی 58 نمبر آیت، جس طرح نص ہے قرآن کی، سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا تو نام لے کے اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا ہے کہ اسرائیل، اور اس کے بعد اس کی اولاد میں جو انبیاء یعنی یوسف علیہ السلام، یہ اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں کرتے تھے۔ تو یہ عذاب سے بچنے کے لیے تمہارے لیے ایک موقع ہے، جو زندہ ہو، جو مر گئے وہ گئے مارے گئے، وہ تو بالکل فارغ ہو گئے، جہنم کیا کا ایندھن بن گئے۔ کیونکہ یہ میری بات نہیں، نبی علیہ السلام کی بات ہے، مَا یشرک باللہ شیء، جس کی موت آئی اور شیء اس نے شرک کیا دخل النار، وہ آگ میں داخل ہو گئے۔ شیء کے اوپر دخل النار ہے، آپ تو سجدے کر رہے ہیں، سجدے ثابت کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات آپ کے اندر آ گئی ہے میرے پیارے بھائیو۔ اللہ توبہ کرو، معافی مانگو، اور ان فرائیڈیوں سے بچو۔ یہ فرائیڈی دیکھیں پوسٹیں کیا لگا رہے ہیں اور عقیدے کیا بنا رہے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے ان کی طرف سے۔